آپ کا موضوع سخن ہے قومی یکجہتی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ ہے۔ جناب صاحب، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہاں مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قومی یکجہتی۔ جناب صدر، دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو ہمیں سکھائے کہ انسان کو انسان سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہر مذہب ہمیں اخوت، بھائی چارہ اور انسانیت کا درس دیتا ہے اور خدا کے بندوں سے پیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور سکھاتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیار و محبت سے مل جل کر رہو۔ جناب صدر، اگر تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں ہندوستان کی سرزمین نظر آتی ہے جس میں ہندوستانی باشندے ہمیشہ آپس میں دست و گریباں رہتے تھے، جس کا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ یہ قوم انگریزوں کے غلامی میں چلا گیا۔ انگریزوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور راج کرو۔ اگر آپس کی اتفاقی غلامی نہ ہوتی تو آج یہ عظیم مملکت کبھی بھی انگریزوں کے غلامی میں نہ جاتی، مگر افسوس اتنے سالوں کے غلامی کے بعد بھی ہمیں عقل نہیں آئی۔ جناب صدر، ہمارے عاقل رہنماؤں نے ہمیں انگریزوں سے آزادی دلوائی اور ایک الگ ملک حاصل کروایا۔ اس کے بعد بھی آپس کے اختلافات اور ذاتی مفادات کے باعث اپنے جنت نظیر ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ اگر عقل ہوتی تو آج سینہ ساکن نہ ہوتا، اگر قوم یکجہتی ہوتی تو نومبر کے واقعات سامنے آتے، اگر ہم ایک ہوتے تو آج مہنگائی میں گرے نہ ہوتے۔ جناب صدر، اگر ہم انسانی تاریخ کے مختلف ادوار کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا میں انہی قوموں نے کامیابی کے جھنڈے گائے، قومی یکجہتی کے احساس تھا۔ آج ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کے ہاتھوں سے دیواریں چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وہ دنیا کا گراف اس قدر تیزی سے بلند ہونے لگا ہے کہ آج ایک ٹھیلے والے سے لے کر اعلیٰ حکام تک ہر فرد ذاتی مفادات کے لیے دوسروں کے حق تلفی میں ملوث ہے، اور ایک جرائم اس قدر بے خوبی سے کیے جا رہے ہیں کہ دلوں سے احساس جرم ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بعزت قوم ہمیں ہر میدان میں نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ جناب صدر، دشمن ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تخریب کاریوں میں مصروف ہے۔ وہ ہمیں آپس میں لڑا کر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل چاہتا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس بہادر قوم، اس بزدل دشمن نے اس بہادر قوم کو للکارا ہے جو انگریز سامراج کو اپنے جداگرد خود کا احساس دلا کر ایک الگ کا اثر کر چکی ہے، جو 1965 کی جنگ میں اپنے سر کو ناکوچنے سے بھاگ کی ہے، جو پہلے اسلام میں طاقت پا کر دنیا کو غلط میں غلط کی ہے، جو پھر کیسے ممکن ہے کہ اپنی قومی انتشار کو نہ روک سکے اور ملک دشمن عناصر کے سامنے سینے سفر ہو کر یہ نہ کہہ دے ہم ایک تھے، ایک ہے اور ایک رہیں گے۔ ہمیں پھر آج تمنا میں رنگ بھرنا ہے، ہمیں پھر آج تمنا میں رنگ بھرنا ہے، بسط خلوص یہ تجدید عہد کرنا ہے۔ وطن ہمارے لیے اور ہم وطن کے لیے، وطن ہمارے لیے اور ہم وطن کے لیے، اس کے واسطے جینا اور مرنا ہے۔ والسلام، اسلام زندہ باد، پاکستان۔